بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں منگلا ٹریولز. میں عبد المنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے. آج ایک اہم بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان سے سعودی عرب واپسی کا طریقہ کیا ہوگا. پاکستان امبیسی ریاض سے بار بار اس بارے میں سوال کیا گیا کہ پاکستان سے سعودی عرب واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس حوالے سے امبیسی نوٹس بھی جاری کرتی رہتی ہے جو عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان امبیسی ریاض نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی اقامہ ہولڈر جو سعودی عرب سے باہر ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوگا. یاد رہے کہ یہ فلائٹس کھلنے کے بعد کا طریقہ ہوگا. فلائٹس ابھی تک اوپن نہیں ہوئی، اور ابھی تک کسی بھی ملک سے، پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے آپ سعودی عرب نہیں آ سکتے سوائے میڈیکل سٹاف کے، جو ابھی ریسنٹلی سعودی جوازات نے اپنے ایک نوٹس میں میڈیکل سٹاف یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیرامیڈیکل سٹاف جو بھی ہیں، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں، وہ کسی بھی فلائٹ سے کسی بھی وقت ٹکٹ لے کے سعودی عرب آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جن اقامہ ہولڈرز کے اقامہ یا نئے ویزا کا ایگزٹ اینٹری فلائٹ پر پابندی کے دوران ختم ہو گیا ہے، اور ان کی سعودی واپسی کے حوالے سے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ دو ہیں. پہلا یہ ہے کہ ان کے اقامے کی مدت اگر باقی ہے تو ان کے کفیل ان کے اقاموں کی مدت تک ان کا ایگزٹ ری انٹری خروج عہدہ بڑھا سکتے ہیں، اور وبا کے خاتمے کے بعد وطن واپس آ سکیں گے. اس حوالے سے پہلے سعودی جوازات نے ایک لنک جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اقامے کے جن لوگوں کے اقامے ہیں اور ان کے کفیل یا ان کی کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں اور ان کے ورکر سعودی عرب سے باہر ہیں، تو اس لنک کے ذریعے ان کے جو کفیل ہیں وہ ان کی چھٹی بڑھا سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، اور بعد میں اس لنک پر کافی اعتراض بھی کیا گیا تھا. لیکن ابھی لیٹسٹ سعودی نوٹس کے مطابق سعودی جوازات کے کہ ابھی تک جب تک یہ کورونا وبا ختم نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی بندہ بھی، کوئی ویزا والا بھی، کوئی اقامہ والا بھی پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے سعودی عرب انٹر نہیں ہو سکتا. اور اس حوالے سے جو دوسرا طریقہ پاکستان امبیسی ریاض نے بتایا، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر جن کی چھٹی ختم ہو چکی ہے اور جن کے اقامے بھی ختم ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگ جن کے نئے ویزے لگے ہوں گے اور ان کے ویزے بھی ایکسپائر ہو چکے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ انہیں 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا، اور 1 مہینے کے اندر اندر ہی ایسے لوگ واپس آ سکیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار انہوں نے سجیسٹ کیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بار بار بتاتا چلوں کہ یہ طریقہ کار اس وقت تک ہے جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی. سعودی جوازات کا پہلا نوٹس مد نظر رکھا جائے گا، لیکن یہ صرف ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک مائنڈ میں ہو بات، کیونکہ بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا واپسی کا. تو پاکستان امبیسی نے یہ طریقہ واضح کر دیا ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ ان کے کفیل ہیں جن کے ویزے باقی ہیں، ان کے کفیل ان کی چھٹی بڑھا دیں گے، اور اگر جن لوگوں کے ویزے ختم ہو چکے ہیں، ان کے ایکسپائر ہو چکے ہیں، نئے ویزے بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایک ٹائم دیا جائے گا، اور اسی ٹائم کے اندر ہی ان لوگوں نے مملکت میں واپس آنا ہوگا. اور جو اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ وزارت سے صحت کے تحت کام کرنے والے جتنے بھی ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ان کو اجازت دے دی جا چکی ہے، اور وہ کسی بھی فلائٹس کے تھرو پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ایک نوٹس ہے، ایک اچھا اقدام ہے. لوگوں کے مائنڈ میں جو ایک سوالات، جو خدشات ہیں، اس سے وہ دور ہو جائیں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. الحمدللہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو سورسز ہیں اور ہم جو خبر آپ تک پہنچاتے ہیں وہ مصدقہ ہوتی ہے. یہ آپ کی جو انفارمیشن ہم تک آپ تک پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی خلل یا کوئی اس میں جھوٹ کا عنصر نہیں ہوتا. تو یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے، اسے برائے مہربانی اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہو سکے. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ منگلا ٹریولز کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.